حجۃ الوداع 10 ہجری۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، ذمہ دار تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے کہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کرا دیا۔ چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جب ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑی یعنی احرام کا لباس، اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ کون؟ فرشتہ۔ اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو۔ کون سی مبارک وادی؟ ذوالحلیفہ کی۔ اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی، یعنی ایک ہی سفر میں 2 کام کیے جا سکتے تھے، حج اصغر اور اکبر، جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، تو جاہلیت کی رسموں کو توڑا گیا تھا بیسیکلی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا، اور دونوں میں قران کیا، یعنی حج قران، یعنی دونوں اکٹھے ایک ہی نیت سے، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد لبیک پکاری، جس کے کلمات یہ تھے، پڑھیے۔ وَالنِّعْمَةَ لَكَ کو کٹھا پڑھنا، وَالنِّعْمَةَ پہ سٹاپ نہیں کرنا، وَالنِّعْمَةَ لَكَ یا وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی بات ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر پڑھیے، اس نیت سے پڑھ لیں کہ اصل میں بھی پڑھ سکیں۔ ہم بار بار حاضر ہیں، لبیک یعنی حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، یہ سوچ کے پڑھتے ہیں لبیک اور رسم ادا کرتے ہیں، ترجمہ کوئی نہیں آتا اکثر لوگوں کو۔ کتنے لوگ اس وقت سوچتے ہیں کہ بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یعنی تو بلائے تو ہم چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری، یعنی ایک سٹیپ سے دوسرے پہ جاتے ہوئے پھر لبیک پکاری، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکاری، پھر اگلے سٹیپ پہ۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے۔ یہ کس لیے تھا؟ علامت کے طور پر، تاکہ قافلہ جہاں سے گزرے تو دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے، یہ جنگ کا لشکر نہیں بلکہ حج کا قافلہ، اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، ہفتے بھر بعد مکے کے قریب پہنچے، 1 ہفتے کا سفر کر کے۔ تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، یعنی اسی احرام میں رہے، احرام نہیں کھولا کیونکہ قران تھا آپ کا حج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج قران کر رہے تھے۔ تمتع میں کیا کرتے ہیں کہ عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، یعنی حج اور عمرے کا احرام کٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی لایا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے، البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد سر منڈا لیں اور احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے، یہ فرق ہے دونوں کے بیچ میں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور احرام کھول دیتا، اسی لیے آپ کی پسند کیا تھی؟ حج تمتع۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن، یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں، منا تشریف لے گئے۔ جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، یعنی 5 نمازیں منا میں، اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اورنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، خطبہ حجۃ الوداع ہے، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، پچھلے جھگڑے سب صاف، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں، یعنی جس کا اب حساب ختم، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں، یعنی وہ وصول نہیں کیا جائے گا، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں، خون کے معاملے میں بھی اور سود کے معاملے میں بھی۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ تھی آپ کی لیگیسی۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، نہیں اس طرح اوپر اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال نے آذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، یعنی ارلی ٹائم پہ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی،
یعنی ظہر اور عصر کے بیچ میں کوئی نفل وغیرہ نہیں تھے. پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا، یعنی اس کو اور چٹانوں کی طرف کر کے بٹھایا، اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی ظہر اثر پڑھ کے پھر مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. یہی عرفہ کا دن ہے اور یہی عبادت کا وقت اور یہی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. اور تھوڑی زردی چلی گئی، پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی، نفل وغیرہ نہیں. پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، یعنی کوئی عبادت وغیرہ نہیں کی. پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ارلی ٹائم پہ، اور مشعر حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے. اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا. اب تلبیہ کا وقت ختم. نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نحر کیے، 63. باقی 37 اونٹ حضرت علی نے نحر کیے. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا، یعنی سب نے اس کو کھایا بھی. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا دانا حصہ پہلے منڈایا. اس نے مونڈ کر 1-2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا. لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے، یعنی تمہیں پلانے نہیں دیں گے، تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. چنانچہ انہوں نے آپ کو 1 ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا، کیونکہ جو کام آپ کرتے پھر سب نے وہی کرنا تھا، تو اس لیے پھر جو اصل اس کے مالک تھے وہ تو پیچھے چلے جاتے، تو آپ نے ایسا نہ کیا. اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے، یعنی ظہر کے بعد. جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے. پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا، یعنی روز تعلیم ہوتی رہی، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی. ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی. 13 ذی الحجہ کو، جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکریاں مار کر منا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی. وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا، انہیں تنعیم سے عمرہ کرا کے لائیں، کیونکہ وہ نہیں کر سکی تھی. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، کیونکہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئی تھی اس وقت پیریڈز کے ساتھ تھی. پھر حج کا موسم شروع ہو گیا، پھر حج پہ چلی گئی اور ان کا عمرہ رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا عمرہ حج کے بعد کیا. پھر سحری کے وقت ابتح میں آ گئی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خوابیدہ رہے، انہیں آرام فرمایا. جب حضرت عائشہ آ گئی تو کوچ کا اعلان کیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک خاتون کو عمرہ کرانے کے لیے ہزاروں لوگ جو تھے وہ انتظار میں آرام کر رہے تھے، اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی. پھر زیریں مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ رب العزت کو، کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، اللہ نے اس کو مکمل کیا. اللہ نے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے قربانیاں کر کے اس علم کو حاصل کیا اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا. اگر ہم بدعات سے اور ایکسٹریمزم سے بچتے ہوئے اپنے دین پر عمل کریں تو کتنا آسان ہے، صاف ستھرا سمپل دین ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وقف تھا، لیکن اس کے باوجود آخر میں لوگوں کو بھی گواہ بنایا اور اللہ کو بھی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور آپ نے جو چیز چھوڑی ہمارے لیے، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ یہ مکمل دین ہمیں ملا اور حفاظت کے ساتھ. آج ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے.